اب آگے ایک بات آ رہی ہے، کہنے والے کا نام نہیں ہے، بس بتایا گیا کہ کہا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو پھر طوق پہناؤ اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جھونک دو اس کو جہنم میں۔ خذوہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ پکڑو اس کو، اسی وقت آتا ہے کہ 70,000 فرشتے، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ 4,000 فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے۔ ہر فرشتہ اس قدر بڑا اور اس قدر طاقتور ہوگا کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ کتنے ہیوج ہوں گے۔ جب ایک ایک فرشتہ اس کی طرف آئے گا نا، تو ایک فرشتہ ایسا ہوگا کہ اگر وہ اس کو پکڑ لے تو انسان کا کچھ بھی باقی نہ بچے، توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ ایک ایک فرشتہ ایسا ہوگا، اور کہاں ساری فرشتے اس طرف دوڑیں گے اس کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا طوق پہناؤ اس کو، فغلوہ، طوق کس کو پہنائے جائیں گے؟ مجرموں کو۔ جس طرح ہاتھ پائر باندھے جاتے ہیں نا مجرموں کے، اسی طرح زنجیروں میں انہیں باندھ کر گردن میں طوق پہنایا جائے گا، اور گردن کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو باندھا جائے گا۔ اور یہ طوق کیسے ہوں گے؟ دنیا کے طوق تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہاں کے طوق اتنے وزنی ہوں گے، اتنے وزنی کہ دنیا بھر کے لوہے کے برابر، اور ان کی جو چینز ہیں، چین کی ایک ایک جو کڑی ہے انتہائی وزنی ہوگی۔ اس کو جہنم میں جھونک دو، اور صلوہ کس کے لیے آتا ہے یہ لفظ؟ ہمیشہ آگ میں جھونکنے کے لیے آتا ہے، مطلب ایسے جھونکنا جو جلا مارے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ابھی ختم نہیں ہوئی یہ بات، اللہ تعالیٰ کا حکم اور آ رہا ہے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر ایک زنجیر اس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اس کے اندر اس کو پرو دو۔ دیکھیے آیا پکڑو، پھر آیا طوق پہناؤ، پھر جہنم میں ڈالو، پھر اس کو چین میں باندھو، اور چین کی لمبائی بھی بتائی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جو 70 لمبائی بتائی گئی نا، عربوں میں کوئی بہت بڑی چیز کو جب بتانا ہوتا تھا تو ایسے کہتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا 70 ماؤں سے زیادہ محبت، یا 70 گنا دیا گیا، تو 70 کا لفظ زیادہ کے لیے آتا ہے۔ ویسے بھی اگر ایسے ہی معنی لیا جائے تو 70 گز لمبی ہوگی یہ زنجیر۔ اور فاسلکوہ، اس کا ایک مطلب تو مضبوطی سے باندھنا، دوسرا معنی اس کا پرو دینا، جیسے تسبیح کے دانے دھاگے میں پروئے جاتے ہیں نا، ایسے انسانوں کو پرویا جائے گا زنجیر میں۔ عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے کہ یہ زنجیر اس کے جسم میں پرو دی جائے گی، پیٹھ کے راستے سے ڈالی جائے گی، اور ناک کے نتھنے سے نکالی جائے گی، اور آگ میں اس کو بھونا جائے گا۔ جیسے جو چکن ہم روسٹ کرتے ہیں نا، تو کیسے اس میں سلاخی ڈالتے ہیں، اس طرح انسانوں کو کیا جائے گا۔ ایسی تصویر کشی کھینچی گئی ہے نا یہاں پہ کہ سوچ کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت احسان ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں بتا دیا کہ سن لو اور سمجھ لو یہیں پر، ایسے مت آ جانا، آگ کا سودا مت کرانا۔ حالانکہ یہ باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں نا، ہم تو امیجن ہی نہیں کر سکتے، مگر جس حد تک ہمیں سمجھایا جا سکتا تھا سمجھا دیا، بتا دیا گیا ہمیں، کہ کوئی یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ اور یہ کیسا انسان تھا؟ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، کیوں یہاں تک پہنچا؟ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا رب عظیم پر۔ یہ کانا کا جو لفظ آیا نا، مطلب ساری زندگی یہ یہی کرتا رہا، اس نے ایسے ہی گزار دی ساری زندگی، اللہ تعالیٰ کا اس نے انکار کیا، اس کی عظمت کو اس نے نہیں پہچانا۔ انسان اس بات کو اگر سمجھ جائے نا کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر اور اس کی عظمت کو پہچانے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، انسان اگر سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عظیم ہے، عظیم مطلب قوت والا بھی ہے، بڑائی والا بھی ہے، تو مجھے اس کے آگے جھکنا ہے، مجھے اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اس کی مرضی کو اپنانا ہے۔ اگر انسان یہ نہیں کرتا، اس رب کی عظمت کو نہیں سمجھتا کہ میں کیسے اس کے آگے سر اٹھاؤں، یہ اگر نہ کرے تو پھر انجام یہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، یا ایسے کیوں کر دیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا؟ تم یہ کس کو کوسچن کر رہے ہو؟ تمہیں اس کی طاقت، اس کی عظمت کا اندازہ بھی ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر موٹیویٹ نہیں کرتا تھا۔ کیوں دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا؟ اس لیے کہ جب خود نہیں کھلاتا تھا تو ظاہر ہے دوسروں کو بھی ترغیب کیا دے گا، دوسروں کو
کہے گا تو دوسرے پھر کہیں گے نا خود ہی کھلاؤ نا. اب جب کنجوس ہے اور کسی کا احساس نہیں ہے، رحم نہیں ہے، خدا ترسی نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں لوگ، تو پہلا جرم اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا اور دوسرا جرم بندوں کے حق میں کمی کرنا. اور جو انسان اللہ کا حق نہیں پہچانتا نا، وہ بندوں کا حق کیا پہچانے گا پھر. جس طرح اپنے بچوں کو کھلاتے وقت ہم یہ نہیں کہتے نا میں کیوں کھلاؤں، آپ کو پتہ ہے بچے میری ذمہ داری ہیں، اسی طرح مسکین کو کھانا کھلانا ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے. آج تو مسکین کو کتنا دکھایا جاتا ہے نا میڈیا پر، اسکرین پر، ویڈیوز میں، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا، حالانکہ جسٹ $1 a day، لیکن ہم کہتے ہیں میں کیوں دوں. حالانکہ کیسے فاقوں میں ہیں لوگ. نہ کھلانے کی ترغیب دینا اتنا بڑا گناہ ہے، تو جو خود کھانا نہ کھلائے وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج اس کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے. جو بولا کرتے تھے نا دنیا کے اندر، ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. ان کے لیے نہیں ہے آج طعام کھانا مگر کیا، غسلین. غسلین جو جہنمیوں کے، استغفر اللہ ربی، جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی نا، اس کے پیالے لا کر ان کو دیے جائیں گے. کوئی انسان اپنی صحیح حالت میں اس کو کبھی نہیں کھا سکتا، لیکن وہ اس کو بھی کھائیں گے. اندازہ کریں ان کو ایسی بھوک، ایسی پیاس ہوگی کہ کیا حال ہوگا کہ اس کو کھانے کو تیار ہو جائیں گے، اور یہ کھانا ہوگا ان کا. لا یأکلہ الا الخاطئون. اس کو کوئی اور نہیں کھائے گا مگر کون، خطا کار. جنہوں نے یہ کام کیے نا وہ یہ کھائیں گے. اور غسلین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا بدبودار، اتنی گندی چیز ہوگی جو ان کو دی جائے گی، مگر ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی، کوئی چوائس نہیں ہوگی، اور یہ کھائیں گے وہ. اور ایک انسان یہ کھانے کو تیار ہو جائے تو اندازہ آپ کریں کہ کتنی مزری میں ہے وہ. اللہ ہمیں، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہمارے آباء و اجداد کو، کسی کو بھی یہ اس میں نہ ڈالنا یا اللہ. پوری زندگی بھی اگر لگانی پڑ جائے نا اللہ کے راستے میں اس سے بچنے کے لیے، تو کیا وہ ورتھ نہیں ہے. وہاں جا کر انسان کہے گا کہ میں سب کچھ لگانے کو تیار ہوں، سارا مال لگانے کو تیار ہوں، ساری زندگی لگانے کو تیار ہوں، مگر نہیں لیا جائے گا. آج تو اتنا نہیں مانگا گیا، پھر بھی کیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ ہم سے نہیں ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد اپنے نبی کے برحق ہونے کی بات کی ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. اور جو تم نہیں دیکھتے. لا یہاں پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ جیسے کوئی آپ پر الزام لگائے نا کہ آپ جھوٹی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گی میں سچی ہوں، فوراً کیا کہیں گی، نہیں پھر کہیں گی میں سچی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین جو باتیں تھیں نا ان کو رد کیا، کہ وہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے سن کر یہ لکھواتے ہیں قرآن یا خود ہی گھڑتے ہیں اس کو. تو کہا گیا نہیں، قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. اور جو تم نہیں دیکھتے. کیا دیکھتے ہو تم؟ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں جو تم دیکھ سکتے ہو، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ان میں فرشتے بھی ہیں، دوسری مخلوقات، دوسری دنیایں ہیں، دوسری کائناتیں ہیں. ایون زمین پر کتنی ہی چیزیں ہیں جو آج تک انسانوں نے نہیں دیکھی، ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، جن کے راز ابھی تک انسان پا ہی نہیں سکا. اور کتنی ہی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو اس کا صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، اندر تک کو تو جان ہی نہیں پاتے. تو جتنی چیزیں دیکھی وہ بھی لیمیٹڈ ہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا. میں اتنی بڑی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا تو ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو یا نہیں دیکھ رہے. اور کس بات پر قسم کھائی ہے؟ ان دو چیزوں کی قسم کھا کر کہ وہ چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو اور وہ چیزیں جو تم نہیں دیکھ رہے. اور وہ کیا چیز ہے جس پر قسم کھائی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ری انفورس کرنا چاہتے ہیں؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. بے شک یہ قول ہے رسول کریم کا. اور رسول سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی. جس کی طرف بھی اشارہ ہو، یہ دونوں کریم ہیں، آنریبل ہیں، معزز ہیں، عزت والے ہیں. ان کی زبان سے نکلنے والا کلام بھی بہت معزز ہے. اور جبرائیل علیہ السلام بھی نا فرشتوں میں کے رسول ہیں نا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے تھے. تو دونوں ہی رسول کریم ہیں.
وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور وہ جو الزام لگاتے تھے نا کہ یہ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے۔ اگر تم واقعی میں ایمان کے ساتھ اس کو پڑھو، اپنے دل کو صاف کر کے حقیقت کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تمہارا ایمان بہت کم ہے، بہت کم۔ اور بہت کم ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ تم ایمان نہیں لاتے، تم مانتے ہی نہیں ہو اس بات کو۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی یہ کاہن کا قول ہے۔ وہ کہتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، کہ قرآن میں فیوچر کی باتیں بھی ہیں، لیکن یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ کاہن تو جنوں سے باتیں لے کر اس میں کچھ جھوٹی باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم ایک کمی نصیحت پکڑتے ہو۔ اگر تم اس ذہن سے قرآن کی طرف آؤ نا کہ تم اس سے نصیحت پکڑو گے، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کاہن کا قول نہیں ہے۔ کاہن کے پاس جانا نا اس زمانے میں بہت عام تھا، اور کاہنوں اور شاعروں کو نا بہت عزت بھی دی جاتی تھی۔ کاہن آپ سمجھتے ہیں نا، فارچون ٹیلر، تو یہ قرآن اتنا زبردست کلام ہے، اتنا زبردست ہے، اس میں کوئی غلطی ان کو نہیں نظر آتی تھی، کوئی غلطی نکال نہیں سکتے تھے، تو کیا کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے یا کاہن کا کلام ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کاہن سے ہمیں قیامت کی خبریں لا کر بتاتے ہیں۔ لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امیج خراب کرنے کے لیے کہتے تھے، تاکہ لوگ بس رسول ان کو نہ مانیں۔ شاعر کہتے نہیں ٹھیک ہے، جیسے اور شاعر ہیں یہ بھی شاعر ہیں، زبردست کلام کرتے ہیں، اور کاہن ہوتے ہیں ویسے یہ بھی کاہن ہیں، لیکن رسول اگر ان کو مان لیا نا تو پھر ان کا عقیدہ بدل جائے گا۔ تو بس واہ واہ کر لو ان کے کلام کو سن کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپوگینڈا تھا کہ لوگ آپ پر ٹرسٹ نہ کریں، ان کی باتوں کو سیریس نہ لیں۔ جیسے آج بھی نا مولوی لفظ اتنا بدنام کر دیے نا لوگوں نے، کہ کوئی اچھی باتیں بتا بھی رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑو جی مولویوں کی باتیں۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ کاہن کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی صرف کاہن کے پاس جائے، جسٹ وزٹ کرے، اس کے پاس بیٹھے، ابھی کوئی بات اس نے کہی نہیں، صرف اس کی بات سنے، ابھی کچھ کہا نہیں، صرف بیٹھا ہی ہے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی کسی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں وہ دیکھو اس نے ایسے کہا تھا نا، تو دیکھو یہ بات سچ ثابت ہو گئی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کا انکار کر دیا، یعنی اس دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا اس نے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ، اور آج ہمارے لوگ نا شادی بیاہ ادھر کریں نہ کریں، بزنس ادھر ہم کریں نہ کریں، اس کے لیے کاہنوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی کہانت ہو، چاہے کارڈز کے ذریعے کرتے ہوں، چاہے لکیریں کھینچ کر کرتے ہوں، چاہے کچھ اوپر حساب کتاب کر کے کرتے ہوں، کاہن جو بھی فیوچر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے وہ کاہن ہے۔ اور افسوس ہے آج ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام کہتے ہیں مسجد کا اور کہانت کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر کہانت کرتے ہیں، جبکہ حرام ہے یہ ہمارے دین میں۔ تو کہا گیا کاہن کا قول نہیں ہے، یہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس آیت تک قسم کھائی گئی ہے، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو تمہیں نظر آتی ہے اور جو تمہیں نظر نہیں آتی، اس چیز کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہاں تنزیل کا جو لفظ آیا ہے نا، وہ بھی سوچنے کا ہے۔ انزلہ نہیں فرمایا، تنزیل آیا ہے، یعنی اتارنا، مگر سٹیپ بائی سٹیپ اتارنا، گریجولی اہتمام کے ساتھ اتارنا، یعنی یہ تنزیل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اتنا بڑا ارینجمنٹ کیا ہے، سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو امین ہیں اللہ کے ہاں، ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی، اور فرشتے گارڈ کرتے تھے۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا، کوئی فرشتے، کوئی جن آسمانوں کی طرف نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے کہ قیمتی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایز اٹ از پہنچے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ قرآن یہ اتنا حفاظت میں اتارا ہے نا کہ اس کے ساتھ فرشتوں کو اتارا گیا، سوچے کتنا اہتمام کیا اس کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی ایک ایک آیت نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور وہ مشرکین کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوڑا آپ کمپرومائز کریں، تھوڑا آپ ہماری مان جائیں تو تھوڑا ہم آپ کی مان جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول گھڑ لیتا نا بات کو، اقاویل کہتے ہیں
قول کی جمع اقوال ہوتا ہے، لیکن اقوال نہیں آیا یہاں پر، اقاویل آیا ہے۔ اقاویل مطلب یعنی چھوٹی سی کوئی بات بھی اگر وہ گھڑ لیں، کوئی اپنی طرف سے چھوٹی سی بات ملا لیتے۔ بہت سخت آگے آیت آ رہی ہے، بہت سخت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرف بحرف بات جو ہے وہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ اگر یہ نبی جن کو تم اتنا زور دے رہے ہو، اور اگر یہ تمہاری باتوں میں آ جاتا اور اپنے نرم مزاج کی وجہ سے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے، بات کو تھوڑا سا بدل دیتے، تھوڑا سا، اقاویل کہتے ہیں بہت چھوٹی سی بات جس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر دینا بات کو، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے اس کے دائیں ہاتھ سے اس کو، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے، یعنی رگ اس کی کاٹ دیتے۔ سوچ کر ہی بندہ کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم اس کو زندہ نہ رہنے دیتے۔ پھر کتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ پھر کیا تم سوچ سکتے ہو کہ نبی کچھ ادھر سے ادھر کریں گے، کوئی اپنی طرف سے چیز ایڈ کریں گے؟ اتنی سخت بات کیوں کہی گئی ہے؟ ہمارا نام لے کر اگر کوئی لوگوں میں بات کرے نا، جھوٹ پھیلا رہا ہو کوئی، تو ہمیں کتنا غصہ آئے گا نا کہ تم میرا نام لے کر غلط بات پھیلا رہی ہو، میں نے کب کہا ہے یہ؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمایا ہو، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ ذرا سے بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات ادھر سے ادھر کر دیتے نا، تو پھر زندہ نہ بچتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ عَاجِزِينَ، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا، تم اللہ کو پھر روک نہیں سکتے تھے اس سے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ رسول کچھ اختیار رکھتا ہے کہ وہ کچھ چینج کر دے گا اس قرآن میں؟ یہ رسول سے جو تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو نا کہ رسول کچھ تھوڑا سا بات کو، ان احکامات کو تھوڑا سا لینینٹ کر دے، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تو یہ رسول کا اپنا پیغام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور اگر وہ ایسا کر لیتا، بات کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر، تو اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہ چھوڑتا، اور نہ پھر تم ان کو بچا سکتے تھے۔ دوسرا اس کا معنی فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ تم نے تو پھر آنا بھی نہیں تھا کہ تم اللہ کے عذاب سے بچا لیتے یا کچھ کر لیتے، چاہے وہ تمہارے کہنے پر ہی کر لیتے، لیکن تم نے پھر ان کو عذاب سے بچانے کے لیے نہیں آنا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ادھر سے ادھر نہیں کی۔ اس لیے جب اس قرآن کو کھولیں نا اور پڑھیں اس کو، تو سوچ لیا کریں کہ کس کی بات کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس دل میں ہوگا نا، اتنا ہی اس کی بات کی عظمت دل میں ہوگی، اور جتنا اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہوگی تو پھر بندہ کہتا ہے پڑھ تو لیا ہے میں نے قرآن ایک دفعہ، اب کیا بار بار یہی پڑھتی رہوں؟ کیا ہم نے پوری طرح اس کو سمجھ لیا ہے؟ کیا ہم اس کی گہرائی تک پہنچ گئے ہیں؟ اس کے سارے راز ہم پر کھل گئے ہیں؟ کیا سب پا لیا؟ کیا میں نے اپنا عمل ٹھیک کر لیا؟ کیا میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے اس کو پڑھ کر؟ یا کوئی انگلش یا یہ میتھس کی کتاب نہیں ہے نا کہ ایک دفعہ پڑھ لی تو بس اب دوبارہ کیوں پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ کیا اس قرآن کے بغیر زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 1 منٹ میں پٹری سے اتر جاؤ کہ اگر یہ قرآن سے ہاتھ سے گیا تو دنیا کا کچھ اور بھی پڑھ لیا جائے، دنیا کا کچھ اور پڑھ لیں، جتنا قرآن آپ کو سیدھا رکھ سکتا ہے نا، کچھ اور نہیں رکھ سکتا۔ بے شک گرامر پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، مگر قرآن کا سبسٹیوٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑھو، اور چیزیں بھی پڑھو، مگر قرآن کے ساتھ پڑھو، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ آپ یقین کریں بندہ بھول جاتا ہے، میں نے پیچھے کیا پڑھا تھا، کیا سیکھا تھا، بندہ بھول جاتا ہے۔ ریمائنڈر کی ضرورت ہر وقت پڑتی ہے، اور نہ بھی ریمائنڈر کی ضرورت پڑے تب بھی یہ وہ معجزہ ہے، وہ سمندر ہے جس میں انسان غوطہ لگاتا رہے۔ جتنا ڈیپ جائیں گے اس میں اتنے ہی موتی نکلیں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ تو ریمائنڈر نصیحت ہے کس کے لیے؟ متقی کے لیے۔ اس سے نصیحت صرف وہی پکڑے گا جو متقی ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ ہیں اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، متشابہات میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، مگر نصیحت صرف وہی پکڑے گا جو ڈرتا ہوگا۔ وَإِنَّا لِنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تم میں سے کچھ پھر بھی ہوں گے جو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اتنی باتیں کرنے کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود، پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم نہیں مانتے، جھٹلائیں گے اس کو، اس کے احکامات کو۔ وہ قرآن کے احکامات آج کی دنیا میں تو اپلائی ہو نہیں سکتے، آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا۔ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب یہ تو سائنس کا دور ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی تمہیں جھک جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے پھر بھی تم اس کو جھٹلاؤ گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے اس کو جھٹلانا حسرت بن جائے گا، اس کا انکار کرنا اور نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حسرت بنے گا اس دن کہ کاش ہم نے اس کو جھٹلایا نہ ہوتا، کاش ہم قرآن کو مان جاتے، کاش ہم اس پر چل پڑتے۔ حسرت بنے گی، سخت قسم کی حسرت۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ تو یقینی حق ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ یقین کے بھی 2 درجے ہیں، ایک ہے علم الیقین یعنی صرف جان لینا کسی چیز کو، ایک ہے عین الیقین، انسان آنکھوں سے دیکھ لے اور یقین آ جائے، اور پھر ایک ہے حق الیقین، انسان اس کو پریکٹس بھی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم آؤ گے نا اس کی طرف تو تمہیں پتہ چل جائے گا، اور واقعی یہ حق الیقین ہے جو اس میں باتیں کہی جا رہی ہیں، بالکل یقینی باتیں، جیسے یہ قرآن کہتا ہے نا ویسے ہی ہے اور ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانیں گے، آپ اپنا دل تنگ نہ کریں ان کی باتوں پر، آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جو بہت عظیم ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں ان کے پیچھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ اتنا سمجھانے کے باوجود اگر یہ نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی دے دی کہ تسبیح سے آپ کو سکون ملے گا، اور یہ وہ آیت ہے کہ جب یہ اتری نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو اپنی نماز کے رکوع میں رکھ لو، سبحان ربی العظیم۔ تو جب یہ آیت آئے نا تو سبحان ربی العظیم اس کا جواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو، تو ہم نے فوراً یہ جواب دے کر تسبیح کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر یقین رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔